بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہوپ فلی آواز آ رہی ہوگی صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم نے شروع اس بات سے کیا تھا کہ پچھلے دروس کے اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف قبائل سے جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں، یعنی اسراء والمعراج کے آس پاس کے وقت میں، تو زیادہ تر ملاقاتیں الاسراء والمعراج کے بعد ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاقات کا طریقہ، یعنی ملاقاتیں آپ اور مختلف قبائل سے سپورٹ وغیرہ کے لیے اس طرح سے نصرت کی طلب میں مختلف قبائل کے پاس جاتے تھے. تو الاسراء والمعراج کے بعد یہ تگ و دو جو ہے وہ تیز ہو گئی آپ کی، ہے نا. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ بنو شیبان سے اور بنو عامر سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور اس میں جو تفصیلی باتیں ہوئیں وہ پچھلے لیکچر میں کور ہو گئی تھیں. تو آج ہم بنو عبس کے تعلق سے باتیں کر رہے ہیں کہ بنو عبس سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی وہ بیان کر رہے ہیں. تو بنو عبس سے جو ملاقات ہوئی نا، یہ مختلف سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے. جیسے واقدی بھی ایک مشہور مورخ ہیں، ان کی کتابیں بھی یہ بات موجود ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے جنہوں نے نیریٹ کی ہے وہ میسرہ بن مسروق الابسی ہیں. میسرہ بن مسروق الابسی قبیلہ بنو عبس سے تھے، تو عبسی ان کے لاسٹ میں لگتا تھا، لیکن ان کا اصلی نام تھا میسرہ بن مسروق. میسرہ بن مسروق نیریٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اکثر ایام حج میں ہمارے قبیلے میں ملاقاتیں کرنے آتے تھے بنو عبس قبیلے کے بڑے بڑے لیڈرز سے. تو یعنی برابر آپ ایسا آتے رہتے تھے، لیکن الاسراء والمعراج کے بعد جب آپ آئے ہیں تو یعنی میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ تھوڑا سا آپ کے اپروچ میں، آپ کے انداز میں تبدیلی ہو گئی تھی، اور آپ جو ہے صرف توحید کی دعوت نہیں دے رہے تھے بلکہ پروٹیکشن بھی سیکھ کر رہے تھے. تو میسرہ بن مسروق کہتے ہیں کہ اپنے قبیلے سے انٹروڈیوس کرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس شخص کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دیں اور انہیں اپنے ساتھ لے جا کر اپنے علاقے میں ان کا مرکز بنوا دیں اور ان کو تحفظ دیں اور ان کی دعوت کو قبول کر لیں، تو یہ انتہائی مناسب رائے ہوگی، یہ بہت اچھی رائے ہوگی. کیونکہ خدا کی قسم یہ کام جو ہے، اللہ کی قسم یہ کام جو ہے، جس کام کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، یہ کام لازماً غالب ہو کر رہے گا پوری دنیا کے اندر، خاص طور پہ عرب کے اندر. تو اگر ہم اس چیز کو قبول کر لیں تو عرب کے اوپر جو ہے ہمارا ایک برتری حاصل ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ ایک دعوت بھی بہت اچھی ہے، تو اس کو بھی ہم قبول کر سکتے ہیں. لیکن قوم کے بڑے لیڈرز جو تھے، ٹرائبل لیڈرز، انہوں نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی بات میں انوالو نہ کرو، اس سے پھر ہمیں جو ہے قریش سے جنگ لڑنی پڑے گی، عرب کے مختلف قبائل سے جنگ لڑنی پڑے گی. گویا یہ ایک طرح سے دشمنی کو نیوتا دینا ہوا، دشمنی کو دعوت دینا ہوا، پریشانی کو دعوت دینا ہوا، لہٰذا ہمیں اس کام میں انوالو نہ کرو. تو انہوں نے جو ہے وہ دنیاوی غرض کے تحت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیا. لیکن میسرہ کو اس بات کا ہمیشہ افسوس رہا. وہ خود یعنی اس موقع پہ بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا کلام جو ہے وہ انتہائی اچھا ہے، بہت خوبصورت کلام ہے، بہت روشن ہے، مگر میری قوم ہی میری مخالفت کر رہی ہے، تو میں باقی لوگوں سے آپ کا تحفظ کیسے کر سکتا ہوں. یعنی انہوں نے بھی معذرت کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات بالکل حق پہ ہے، لیکن میری قوم میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں، تو ہم باقی لوگوں سے آپ کا تحفظ کیسے کر سکیں، ہے نا. تو اس لیے معذرت کر لی انہوں نے. بہرحال یہ قبیلہ جو ہے وہ اسلام نہیں قبول کیا، اور میسرہ بھی اپنی قوم کے مطابقت میں، قوم کے طور طریقے پہ قائم رہے، میسرہ بن مسروق. لیکن پھر انہوں نے آخری بار قبول کیا، اسلام قبول کیا حجۃ الوداع کے موقع پہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا اپنے انتقال کے زمانے سے 1 سال پہلے. تو اس وقت جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا. بہت بعد میں جب پورے عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا، ان کی قوم بھی پوری کی پوری مسلم ہو گئی، تب انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یعنی اب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان چیلنجڈ لیڈر تھے پورے عرب کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کے مقابلے میں کوئی جو ہے وہ دوسرا لیڈر موجود نہیں تھا عرب میں. اور آپ یعنی یوں کہہ لیجیے کہ مجموعی طور پہ تمام عرب کے امیر تھے ہر اعتبار سے، تمام عرب کے سید تھے، لیڈر تھے. ایسے موقع پہ لاکھوں ہزاروں لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے تھے، بڑے بڑے قبیلے جو ہیں پوری کی پوری فوج کے ساتھ اسلام قبول کرتے تھے. ایسے موقع پہ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ جب میسرہ بن مسروق آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے ہی پہچان لیا. یہ
ہم مختلف مقامات پہ سیرت میں نوٹ کریں گے، اور پہلے بھی نوٹ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے چھوٹے انسان کو، چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھولتے نہیں تھے، اور یہ ایک افیکٹو لیڈر کی ایک بہت زبردست، جس کے اندر جو ہے وہ لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے، اس کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنی آڈینس کو اور جن کو وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے ان کے بارے میں ڈیٹیلز کو اچھے سے جانتا ہے نا، اور ان کو بھولتا نہیں ہے نا، غائب دماغ نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی ہستی تھی، اگر بھول بھی جاتے کوئی بڑی بات نہیں تھی، کوئی بری بات بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب میسرہ کوئی ایسی مشہور شخصیت تو نہیں تھے، میسرہ کوئی اتنی بڑی انسان تو نہیں تھے، کوئی ایسے انسان نہیں تھے جو فریکوینٹلی آپ کے پاس آتے ہوں، ہے نا۔ اتنی پرانی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس واقعے سے تقریباً جو ہے 11 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اپنے بزی اسکیڈیول میں ایک بار میسرہ کو دیکھا اور پہچان لیا، تو میسرہ نے ارشاد فرمایا اس موقع پہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پہلی مرتبہ میں آپ نے ہمارے یہاں ہمارے پڑاؤ پہ آئے تھے، یعنی ہمارے ٹینٹس وغیرہ میں ملاقات کرنے آئے تھے موسم حج میں، تو اس وقت سے میں برابر آپ کی اتباع کا حریص رہا ہوں، یعنی تب سے میری خواہش تھی کہ میں آپ کی اتباع کروں، لیکن جو کچھ ہونا تھا سو ہو گیا، یعنی میری قوم کی مطابقت نے مجھے اتنا پیچھے کر دیا کہ اس زمانے میں اگر میں اسلام قبول کرتا تو ظاہر ہے بہت ساری برکات و ثمرات اور بہت ساری فضائل اور بہت سارے علوم میں ترقی کر چکا ہوتا۔ آج میں نے جب اسلام قبول کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اب یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ اس سال کے بعد میں اگلے سال جو ہے تمہارے درمیان ممکن ہے کہ نہ رہوں، یا یہ بھی آپ نے مختلف مقامات پہ حجۃ الوداع میں کہا تھا کہ اپنے آخری حج میں کہ عین ممکن ہے کہ اگلے سال جو ہے میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں، یا یہ میرا آخری سال ہے تمہارے ساتھ حج کا، لہٰذا مجھ سے مسائل سیکھ لو۔ تو اس سے بھی میسرہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید جانے کا وقت آ گیا، تو اس پہ بھی ان کو کافی افسوس تھا کہ جو کچھ ہونا تھا سو ہوا، اب میں اتنی تاخیر سے مسلمان ہو رہا ہوں، تو اس کا انہیں افسوس ہوا۔ اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی نیکی کا، بھلائی کا، خیر کا موقع ہو اس میں جلدی کرنی چاہیے اور برائی کو ٹالنا چاہیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پھر مزید خیر کی توفیق دیتے ہیں اور برائی سے محفوظ کر لیتے ہیں، اور بہت سے خیر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ حاصل نہیں کر سکتے مگر صرف اس کنڈیشن میں کہ آپ اس میں جلدی کریں، ہے نا۔ تو میسرہ نے اپنی قوم کی مطابقت میں قبول اسلام میں لیٹ کر دیا، جہاں وہ جلیل القدر صحابی ہو سکتے تھے اور بہت بلند مقام پہ علمی اعتبار سے وہ ہو سکتے تھے، وہاں اب وہ ایک متوسط، ایک ایوریج صحابی کی حیثیت رکھتے ہیں جن کو ہر کوئی نہیں جانتا، ہے نا، کیونکہ انہوں نے اپنے آخر زمانے میں اسلام قبول کیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ بنو عبس نے بھی میں نے یہ ٹینجنٹ پہ ایک واقعہ سنا دیا جو بہت بعد کا ہے، حجۃ الوداع کے موقع کا ہے، لیکن یہ بنو عبس سے ریلیٹڈ تھا اور میسرہ بن مسروق سے ریلیٹڈ تھا، اس لیے میں نے یہاں بیان کر دیا اس کو۔ تو اب بنو عبس نے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا انکار کر دیا۔ اس طرح اگر آپ غور سے دیکھیں تو تمام قبائل عرب جن جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وزٹ کیا، ان تمام قبائل عرب اس نعمت عظما سے محروم رہ گئی جو خود چل کے ان قبائل کے پاس آئی تھی، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے جو ہے وہ ان قبیلوں کے پاس گئے تھے اور اپنی دعوتیں پیش کی تھی، اپنے تحفظ کے لیے جو ہے وہ پروٹیکشن کے لیے پرستاؤ رکھا تھا، لیکن وہ نعمت عظما جو چل کے ان قبائل کے پاس آئی تھی، ان تمام جو ہے عرب کے قبائل نے اس نعمت کو ٹھکرا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کو، مدینہ کے ایک چھوٹے سے قبیلے خزرج کو وہ بابرکت مقام دیا کہ یہ وہ قبیلہ تھا جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ اور آپ کی مطابقت اور آپ کی اتباع اور آپ کے پروٹیکشن کے لیے خود چل کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی۔ کیسے کی میں ابھی بتانے والا ہوں۔ تو یہ خزرج وہ قبیلہ تھا، مدینے کے اندر کا قبیلہ تھا، یہ ایام حج میں مکہ آئے ہوئے تھے، تو سارے لوگ نہیں آئے تھے، بس اس قبیلے سے 6 لوگ آئے تھے، بہت چھوٹا قبیلہ تھا بالکل، یعنی کہ کوئی بہت سگنیفیکنس اس قبیلے کو حاصل نہیں تھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں بنو عبس ایک بڑا قبیلہ تھا، بنو شیبان اس سے بھی بہت بڑا قبیلہ، بہت مضبوط قبیلہ، ٹھیک ہے، بنو عامر انتہائی مضبوط قبیلہ، یہ قبائل اور اس طرح کے بہت سارے قبائل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ طائف میں بھی آپ جانتے ہیں کہ طائف میں جو ثقیف کا قبیلہ تھا بہت بڑا قبیلہ تھا، تو ہم نے تو صرف امپورٹنٹ قبائل کو ذکر کیا آپ کے سامنے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جو بڑے بڑے قبائل ہیں عرب کے جن کے پاس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں سے چل کے گئے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کیا، اور ایک قبیلہ مدینے کے اندر انتہائی چھوٹا، کوئی ملٹری قوت اس کے پاس نہیں تھی، یہ فارمرز تھے، یہ قبیلے والے جو ہے فائٹرز بھی نہیں تھے بہت زبردست، فارمرز تھے، ٹھیک ہے نا، کسان تھے، اور اس میں بھی تمام قبیلہ نہیں بلکہ اس قبیلے کے 6 لوگ
مکے کے اندر ایام حج میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور اس قبیلے کی غربت اور کمزوری کا عالم یہ تھا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ٹینٹ لگا کے قیام کرتے تھے مکہ کے اندر جب وہ حج کے لیے حج کے موسم میں آتے تھے۔ قبیلہ خزرج کے پاس ٹینٹ بھی نہیں تھا، تو یہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے 6 لوگ ان کے، اور یہ اسی کھلے آسمان کے نیچے سوتے تھے مکے کے اندر جب یہ حج کرنے آئے تھے۔ تو یہ 6 حضرات نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کے پاس جا رہے ہیں، تو انہوں نے خود آپ کو مخاطب کیا، اور خود یعنی دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوئیں، یہ انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور آپ نے بھی جب ان 6 لوگوں کو دیکھا الگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سوچا کہ ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں نا، اور ان کو پھر دعوت اسلام دیتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ نبی علیہ السلام، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بڑے قبیلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی طرف جا رہے تھے تاکہ ملٹری تحفظ بھی مل سکے آپ کو، اور پھر دعوت توحید عام ہو سکے، اور قریش سے اگر جنگ کی نوبت آئے تو جنگ ہو سکے۔ ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اسباب کے تحت مضبوط قبائل کا انتخاب کیا تھا، ہے نا؟ لیکن آپ کسی چھوٹے قبیلے کو یا کسی چھوٹے گروپ آف پیپل کو بھی انڈر اسٹیمیٹ کبھی نہیں کیا کسی موقع پہ بھی، اور آپ نے خزرج میں بھی جا کے جو ہے، خزرج کا یہ قبیلے کے جو 6 لوگ تھے ان کے پاس جا کے بھی جو ہے اچھے طریقے سے احسن طریقے سے جو ہے باتیں رکھیں، اور انہوں نے پھر کیسے قبول کیا، کیا کیا، یہ ساری باتیں جو ہے انشاءاللہ اب آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم خزرج کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹنگ ہوئی اس کو پڑھیں، اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک دو پوائنٹ، یہ جو میٹنگ آپ کی ان 3 بڑے قبیلوں کے ساتھ ہوئی ہے، بنو عبس، بنو شیبان، اور یعنی بنو عامر، اس سے ریلیٹڈ ایک دو پوائنٹ جو میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں۔ وہ پوائنٹ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے پوائنٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط قبیلوں کا چناؤ کیا تھا، کیونکہ مقصد جس کام کے لیے جو مقصد ہوتا ہے نا، اس حساب سے چیزیں چنی جاتی ہیں، چونکہ یہاں مقصد صرف دعوت توحید کا پیغام نہیں تھا، بلکہ اب مقصد ملٹری تحفظ بھی تھا، ڈیفنس بھی تھا، ہے نا، تاکہ جو ہے اس دعوت توحید کو بغیر کسی خلل کے ادا کیا جا سکے، ہے نا۔ تو یہ تحفظ جو مقصد تھا، تو لازمی تھا، اس کا تقاضا کہ مضبوط قبائل کے پاس ہی جایا جائے، ہے نا، ظاہری اسباب کے تحت۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط قبائل کا چناؤ کیا، ایک ہے نا، اس سے بھی حکمت عملی اور عقل مندی سمجھ میں آتی ہے کہ جس چیز کے لیے جو چیز کمپیٹنٹ ہو، ہے نا، اس میں اسی چیز کا استعمال کرنا چاہیے، جو یعنی جو چیزیں جو انسان جس چیز کے لیے کمپیٹنٹ ہو، مثال کے طور پہ کوئی اگر میڈیکل سائنس کو بہت اچھے سے جانتا ہے تو اس کو مسجد کا امام نہیں بنایا جائے گا، ہے نا، اس کو اسی کام کے لیے رکھا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو جس چیز میں ایکسپرٹ ہوتا تھا آپ اس کو اس چیز کے لیے یوز کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی چیزوں کی اہمیت کم ہو گئی، باقی چیزیں جو دین کے فرائض و واجبات ہیں اپنی جگہ انتہائی اہم ہیں، اس میں کسی اعتبار سے کمی نہیں کی جائے گی، لیکن دنیاوی ڈیلنگز جب کی جائیں گی تو سامنے والے کے کمپیٹنس کو دھیان میں رکھ کے کی جائیں گی۔ ایک انسان بہت قرآنی علوم کا ماہر ہے، سنت کے اوپر بہت گہری نگاہ رکھتا ہے، اگر آپ اس سے جو ہے وہ بیماری کا علاج کرانے نہیں جائیں گے، بیماری کا علاج کرانے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین غیبی علوم کو جاننے والے تھے، سب سے بہترین قرآن کو جاننے والے اور اللہ رب العالمین کی صفات وغیرہ کو جاننے والے تھے، یعنی جتنے بھی شرعی علوم ہوتے ہیں اس میں تمام علوم میں نبی علیہ السلام سے اوپر کوئی نہیں ہے، پھر بھی آپ بیمار پڑتے تھے تو طبیب کو بلاتے تھے، ڈاکٹر کو بلاتے تھے، ہے نا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جس دنیا میں جو ظاہری دارالاسباب ہے، دنیا میں جو ظاہری طریقے پہ جو بھی جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کی ایکسپرٹیز کو یوز کرنا چاہیے، ہے نا، اور جو جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے اسی کی فیلڈ میں اس سے رائے لینی چاہیے، دوسری فیلڈ میں اس سے رائے لینا جو ہے بہت عقل مندی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط قبیلوں کو بس چنا، ٹھیک۔ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ ان مضبوط قبیلوں کے پاس جاتے تھے تو ان کے لیڈر سے بات کرتے تھے، عام لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ عام لوگ جو ہیں وہ قبیلے کے بڑے بڑے ڈیسیزنس لینے کے کیپیبل نہیں ہوتے نا، ان کے ڈیسیزنس دے آر ناٹ بائنڈنگ ٹو ایوری ون، بٹ اف لیڈر از کنوینسڈ دین ہز ڈیسیزن از بائنڈنگ ٹو ایوری ون ان دیٹ ٹرائب، رائٹ۔ تو اس بات کو بھی نوٹ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے کے بڑے لیڈر سے ملاقات کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹوں کی اہمیت کم ہے یا ایسا کچھ، یا تفریق کرتے تھے، معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن جس کام کے لیے انسان کوئی تگ و دو کر رہا ہے اس کام کی مناسبت سے کام کیا جاتا ہے، اس کام کی مناسبت سے پلان کیا جاتا ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا بات کو۔ تو آپ جو ہے لیڈر سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے، ہمیں بھی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کو دعوت دینی ہے نا، اور دعوت کسی بڑی چیز کی دینی ہے، ایسی چیز کی دینی ہے جس میں ڈیسیزن میکنگ کا رول ہے، تو اس چیز میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دعوت نہیں دی جائے،
اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے اپنی مرضی سے وہ کام نہیں کر سکتے، لہٰذا ویسی موقع پہ میں ہر چیز کی بات نہیں کر رہا، میں ایسی چیزوں کی باتیں کر رہا ہوں جس میں بڑا ڈیسیزن لینا ہوتا ہے نا، امپورٹنٹ ڈیسیزن لینا ہوتا ہے، ان امپورٹنٹ ڈیسیزنس میں چھوٹے بچے دے آر ناٹ کیپیبل آف ٹیکنگ دیئر اون ڈیسیزن، مے بی آپ کی بات سے وہ کنوینس بھی ہو جائیں، لیکن اگر وہ کوئی ڈیسیزن میکنگ والا کام ہے تو اس میں آپ جو ہے ان کے بڑوں سے بات کریں ڈائریکٹلی. ہاں کوئی ایسی بات ہے جو جیسے مثال کے طور پہ جھوٹ نہیں بولنا، غلط چیزوں سے بچنا، یا اس طرح کی بہت سی چیزیں جو بچوں کو سکھانے کی ہوتی ہیں اس میں آپ بچوں کو سکھائیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں مثال کے طور پر کوئی بڑا ڈیسیزن لینا ہے، اس میں چھوٹے بچے کو اگر آپ کنوینس بھی کر لیں گے تو ہی از ناٹ کیپیبل آف ٹیکنگ ہز اون ڈیسیزن. سو اٹس بیٹر ٹو ٹاک ٹو دیئر پیرنٹس، ہے نا. اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ڈیسیزن میکنگ والے ایشوز میں قوم کے لیڈر سے بات کی، عام لوگوں سے بات نہیں کی. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ بنو عامر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور انہوں نے جو ہے وہ دعوت کو قبول نہیں کیا، کیوں؟ پہلے تو وہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ ہم دعوت کو قبول کر لیں گے، کیونکہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں تو پورے عرب کو ہم جو ہے اس دعوت کے بدولت کھا جائیں گے اور دوبارہ اپنی اولڈ گلوری حاصل کر لیں گے. بنو عامر کے بارے میں پچھلے لیکچر میں آپ نے سنا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ، یعنی انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی کہ آپ کے بعد لیڈرشپ ہمارے ہاتھ میں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی بنو عامر ہوں گے جو وہ رول کریں گے پورے عرب کے اوپر اور تمام مسلمانوں کے اوپر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض سپورٹ کے لیے، حالانکہ سپورٹ انتہائی اہم چیز تھی، لیکن محض نصرت کے لیے کسی غلط شرط پہ بات کو قبول نہیں کی. ٹھیک ہے نا. اور اس میں ایک اور پہلو مد نظر رکھنے کا ہے، جیسا کہ احادیث وغیرہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص لیڈرشپ کی خواہش رکھتا ہے وہ کبھی اچھا لیڈر نہیں بنے گا. جیسے ہم دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، عمر رضی اللہ عنہ کو، عثمان رضی اللہ عنہ کو، علی رضی اللہ عنہ کو، حسن رضی اللہ عنہ کو، اور بہت سارے صحابیوں کو، وہ حضرات جن کو ہم خلافت راشدہ میں کاؤنٹ کرتے ہیں، ہے نا، خلیفہ راشد مانتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر لیڈرشپ کی خواہش بالکل نہیں تھی، وہ ناپسند کرتے تھے. حضرت علی کی جب بیعت کرنے کی بات آئی تو وہ اپنے مکان میں بند کر کے چھپ گئے تھے تاکہ لوگ ان کی بیعت نہ کریں. سمجھ رہے ہیں نا، ان کو خلیفہ نہ بنائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کتنا بڑا یہ بار ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوتا ہے. تو جو حضرات واقعی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے سے خوف زدہ ہوتے ہیں وہ کبھی لیڈرشپ نہیں چاہتے. اینڈ دے آر دا بیسٹ لیڈرس، دے آر دا بیسٹ لیڈرس. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو جب لیڈر اپنے بعد امیر مقرر کیا تو حضرت عمر پہ بہت شاق گزری یہ بات. 2 دن تک حضرت عمر غائب رہے تھے. ٹھیک ہے نا. جب مشورہ کر رہے تھے حضرت ابو بکر اپنے آخری زمانے میں، تو حضرت عمر نے مشورے میں بھی پارٹ لینا مناسب نہیں سمجھا، سوچا کہ اگر اس میں میری رائے کا دخل ہو گیا کسی اگلے خلیفہ کے تعین میں تو خطا ہو سکتی ہے نا. اس وقت یعنی اتنی شدت سے ان کو اس چیز سے خوف تھا. تو پتہ ہی چلا دا بیسٹ لیڈرز ان دی امہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آر دوز ہو ڈونٹ ڈیزائر اٹ. ٹھیک ہے نا. چنانچہ بہت مشہور یحییٰ ابن معاذ الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے اندر جو ہے وہ قیادت کی خواہش کی بو کو محسوس کرو، قیادت کے خواہش کی بو کو، یعنی لیڈرشپ کے ڈیزائر آف لیڈرشپ کو اسمیل کرو کسی شخص کے اندر، تو جان لو کہ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے شخص کو قائد نہیں بنایا جو لیڈرشپ کی تمنا رکھتا تھا. اور بنو عامر کے اس ایگزامپل سے بالکل یہ بات جو ہے کلیئر ہو جاتی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہم بنو شیبان کے اسٹوری میں دیکھتے ہیں کہ بنو شیبان نے جو ایکسکیوز دیا تھا اس میں سے ایک ایکسکیوز یہ بھی دیا تھا کہ ہماری جو ہے اہل فارس کے ساتھ ٹریٹی ہے، اہل فارس کے ساتھ، پرشین امپائر کے ساتھ ہماری ٹریٹی ہے کہ ہم جو ہے کسی یعنی ان کی مرضی کے بغیر کسی کو پناہ نہیں دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو ان کے کنگڈم کے خلاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایکسکیوز کو قبول کیا، ہے نا. اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت ایسے قبیلے سے چاہتے تھے جہاں آپ قبیلے کی مضبوطی پہ دھیان رکھ رہے تھے، ان کے انٹینشنز پہ دھیان رکھ رہے تھے کہ صرف لیڈرشپ مقصد نہ ہو، جہاں ان کی ڈیموگرافی کو دھیان رکھ رہے تھے وہاں آپ اس چیز کو بھی دھیان رکھ رہے تھے کہ وہ قبیلہ کسی فورن پار کی ٹریٹی سے بائنڈ نہ ہو. کیونکہ جب انسان کسی ٹریٹی سے بائنڈ ہوگا، ٹریٹی سے باؤنڈ ہوگا تو پھر وہ بہت سارے ایکشنز نہیں لے سکتا ہے، کھل کے وہ سپورٹ نہیں کر سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا کہ کوئی ایسا قبیلہ آپ کو سپورٹ کرے جو کسی فورن پار کے ساتھ کسی ٹریٹی میں بائنڈ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. تو یہ اہم 3 باتیں تھیں جو ان قبائل کے ساتھ جو ملاقات آپ کی ہوئی، بنو عبس، بنو شیبان، بنو عامر، اس سے یہ حکمت کی پوائنٹس جو ہیں سامنے آتے ہیں. اب ہم خزرج کی طرف چل رہے ہیں کہ خزرج جن کے بارے میں نے بتایا آپ کو کہ چھوٹا سا قبیلہ تھا، اور چھوٹے قبیلے میں بھی 6 لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے.
تو یہ خزرج نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا. تو اس تعلق سے چند باتیں میں پہلے آپ کو جو ان کی ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کروں گا. اس کو بیان کرنے کے بعد خزرج کی تھوڑی سی ہسٹری بیان کروں گا، کیونکہ ہم اب مدینے کی زندگی کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں. تو میں آپ کو یعنی مدینے کی تھوڑی سی ڈیموگرافی، مدینے میں کس قسم کی پاپولیشن آباد تھی، اور تھوڑی سی ہسٹری مدینے کی شارٹ میں، اور یوں کہہ لیجئے کہ جو خزرج کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن بھی دوں گا. لیکن اس سے پہلے یہ انفارمیشن سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزرج سے کیسے ملاقات کی اور کیا باتیں ہوئی. تو وہ آپ کے سامنے اب میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. تو یہ جو ہے 11 نبوی کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 11ویں سال کی بات چل رہی ہے ابھی جس ہم فیز آف اسٹڈی میں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے مختلف علاقے میں مختلف قبائل سے ملاقات کر رہے تھے. تو آپ کی نظر جو ہے وہ خزرج پہ بھی پڑی، اور خزرج بھی خود آپ کو مخاطب کرنا چاہتے تھے. یہ 6 لوگ تھے خزرج کے جو بنا خیمے کے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. ان کے پاس ٹینٹ بھی نہیں تھا. یہ واقعہ بہت تفصیل سے ابن ہشام وغیرہ میں، تبری میں اور ابن اسحاق وغیرہ میں مذکور ہے. ٹھیک ہے نا. جو سیرت کے بڑے سورسز ہیں اس میں یہ واقعہ مذکور ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کروں؟ تو انہوں نے کہا ضرور ضرور کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے. تو پھر آپ نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو، آپ لوگ کون ہیں؟ اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر آپ مختلف قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹریکشن کو نوٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کبھی بھی کسی قبیلے کے پاس جاتے تھے تو ان کا نام وغیرہ پوچھ لیتے تھے، کیونکہ نام سے کیا ہوتا تھا، انفارمیشن مل جاتی تھی کہ یہ قبیلے کہاں پہ آباد ہے، کیسے لوگ ہیں، ان کو کس طریقے سے دعوت دینی ہے، ان کی سچویشن کیا ہے، ان کی پولیٹیکل کنڈیشنز کیا ہیں. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو یہ چیزیں بھی ایک داعی کو، ایک دعوت دینے والے کو دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جب وہ جس آڈینس سے بات کر رہا ہے اس کی ساری کنڈیشنز کم سے کم اجمالی طور پہ ایک اوور ویو اس کے ذہن میں ہو، تاکہ جو ہے بات زیادہ مؤثر ہو، زیادہ افیکٹو ہوتی ہے بات. اگر آپ کو معلوم نہیں ہوگی اپنی آڈینس کے بارے میں تو ممکن ہے کہ اکثر یہ پرابلم ہوتی ہے واعظین کے ساتھ. جو لوگ تقاریر وغیرہ کرتے ہیں وہ ایک جنرک وے میں تقریر کرتے ہیں، اب وہ بہت سے ایسے ورڈز، بہت سی ایسی ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں جو ان کی آڈینس نہیں جان رہی ہوتی، اور وہ ان کی آڈینس جو ہے ان باتوں کو کانٹیکسچوئلائز نہیں کر پاتی، سمجھ نہیں پاتی کس کانٹیکس میں بات ہو رہی. تو بہت ہی ان کلیئر سا معاملہ رہتا ہے زیادہ تر تقاریر میں دیکھنے کو آئی ہے یہ بات، ہے نا. ہاں، جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، ان کو تو ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن بہت سی ایسی آڈینس ہوتی ہے جن کو بالکل علم نہیں ہوتا، تو ان کے حساب سے جو ہے چیزوں کو رکھنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. ٹھیک ہے نا، کہ آپ اپنی آڈینس کو خوب اچھے سے سمجھتے تھے. بہرحال آپ نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم خزرج قبیلے سے ہیں. تو اس پہ آپ نے کہا کون خزرج؟ یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ خزرج کوئی بہت مشہور قبیلہ نہیں تھا، کیونکہ اگر مشہور یا بڑا قبیلہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک کافی واقفیت ہو گئی تھی عرب کے قبائلی نظام سے اور مختلف قبائل کی سچویشنز، ان کی کنڈیشنز سے. لہٰذا جب انہوں نے کہا کہ ہم خزرج سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون خزرج؟ تو خزرج ایک تو مشہور قبیلہ نہیں تھا. ٹھیک. پھر انہوں نے کہا کہ ہم یثرب سے ہیں، یثرب میں قبیلہ خزرج ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یثرب میں تو یہودی آباد ہیں کافی، تو کیا تم یہود کے پڑوس میں جو قبیلہ خزرج ہے اس سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم بالکل اسی قبیلے سے ہیں. یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر قرآن سنایا، توحید کی دعوت دی، اور جو مختلف حقائق ہیں شریعت کے وہ بیان کیے جو بھی اس وقت اجمالی طور پہ بیان کیے جا سکتے تھے، اور پھر ان کو اسلام کی طرف دعوت دی. اب نوٹ کیجئے کہ خزرج چونکہ مدینے میں رہتے تھے، یثرب واز دا اولڈ نیم آف مدینہ. ٹھیک ہے نا. چونکہ وہ مدینے کے اندر رہتے تھے تو ان کو یہودیوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا، اور جانتے ہیں آپ کہ یہودی اہل کتاب ہیں، ان پہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہونے کا کلیم تھا ان کا. آبویسلی موسیٰ علیہ السلام کی بہت سی تعلیمات کو بھلا بیٹھے تھے، بہت سی چیزوں کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا، لیکن بہرحال کچھ اثرات تو ان کے اندر تھے نا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے. تو یہودی جو تھے ان کے ساتھ انٹریکشن کی وجہ سے کیا ہوا کہ خزرج کو تھوڑی بہت انفارمیشن تھی کہ نبی کیا ہوتے ہیں، رسول کیا چیز ہوتی ہے، کتاب کیا چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر کیوں بھیجتا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں اجمالی انفارمیشن، یعنی اوور ویو، ایک ہلکا سا ان کو ہائی لیول اوور ویو تھا خزرج کو. اور دوسری چیز کہ یہودی جو ہے ایک نبی کے آنے کے انتظار میں تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے انتظار میں. ان کی کتابوں میں جو پیشن گوئیاں، جو بشارتیں موجود تھیں، ان سے یہ بات ان کے اوپر واضح ہو گئی تھی کہ اب وہ وقت قریب ہے کہ وہ نبی جو ہے جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام بتا کے گئے ہیں
جن کے بارے میں پچھلے پیغمبر یعنی داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام وغیرہ بتا کے گئے ہیں، ان کے آنے کا وقت اب ہو گیا ہے۔ تو یہ باتیں یہودی اکثر اپنے حلقوں میں مدینے کے اندر کہا کرتے تھے، اور جب بھی اوس خزرج وغیرہ سے جھگڑا ہوتا تھا تو کہہ دیتے تھے کہ اب تم تو جو بھی ہم سے کرنا چاہو کر لو، ان قریب وہ نبی آئے گا، جب وہ نبی آ جائیں گے تو پھر ہم ان کی مدد سے تمہیں جو ہے قتل کر دیں گے، اور تم لوگوں پہ ہم لوگ غلبہ پا لیں گے۔ تو یہ دھمکیاں یہود ہمیشہ دیا کرتے تھے، اور یہ باتیں مدینے کے اندر مشہور تھیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ باتیں خزرج کو معلوم بھی تھیں۔ لہٰذا جب خزرج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، اس سے متاثر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دعوے کو سنا، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ بھائیوں جان لو کہ یہ وہی نبی ہے جن کی آمد سے یہودی ہمیں ڈراتے تھے اور یہود ہمیں سنایا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم پہ سب قتلے جائیں۔ یعنی اب حضرت کے 6 لوگوں نے آپس میں کہا کہ بہتر ہے کہ ہم لوگ ابھی جلدی سے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور یہ اس نبی کی بات مان لیتے ہیں، کیونکہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہودی اپنی کتابوں سے پڑھ پڑھ کے ہمیں سنایا کرتے تھے، اور یہود جو ہیں وہ ہمیں دھمکایا بھی کرتے تھے جس نبی کے آنے کی خبر سے، یہ وہی نبی ہیں، لہٰذا ان پہ ایمان لے آتے ہیں اس سے پہلے کہ یہود ان پہ ایمان لائیں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ پورے اطمینان کے ساتھ یہ 6 حضرات نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر یعنی جب دعوت قبول کر لی تو پھر خزرج کے 6 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہ ہوگی، یعنی ہماری قوم بہت بری حالت میں ہے۔ اس کے بارے میں بتاؤں گا ابھی، جو تھوڑی سی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دوں گا خزرج کا اور بھی چند چیزیں، اور تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات بیان کروں گا۔ تو پہلے میں آپ کو عبارت پڑھ کے سنا دوں۔ تو خزرج نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ کوئی قوم بھی جو ہے ایسی حالت میں نہیں ہوگی۔ ہماری قوم میں جو باہمی عداوت ہے، آپسی دشمنی ہے، وہ کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ہماری قوم کو جمع کر دے، یعنی آپ کے لیڈرشپ کی وجہ سے ہماری قوم جو ہے جمع ہو جائے اور آپسی اختلافات کو چھوڑ دے۔ ہم ان کے پاس واپس جاتے ہیں اور آپ کی طرف سے انہیں دعوت دیتے ہیں۔ یعنی 6 لوگوں نے کہا کہ ابھی ہم جاتے ہیں گھر، ہم نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، ہم مدینہ واپس جاتے ہیں، اپنی قوم میں جو ہے وہ آپ کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ دین جو آپ لے کے آئے ہیں اس کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں جو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر ہماری قوم کو جمع کر دیا، یعنی ہماری قوم آپ کی اتباع کو قبول کر لے، آپ کے دین کو قبول کر لے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ سے زیادہ طاقتور کوئی شخص جو ہے وہ نہیں ہوگا ہمارے درمیان۔ یعنی خزرج نے اس بات کا اطمینان دلایا، حالانکہ بہت بڑا قبیلہ نہیں تھا، کمزور قبیلہ تھا، چھوٹا قبیلہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہلی چیز تو کہ لبیک کہا، 6 کے 6 نے اسلام قبول کیا وہیں پہ، اور پھر صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ یہ تک وعدہ کر لیا کہ ہم اپنی قوم میں واپس جاتے ہیں اور اس دین کی دعوت جو ہے اپنی قوم میں دیتے ہیں۔ اگر تو ہماری قوم نے قبول کر لیا اور آپ کی دعوت پہ جمع ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی آپ سے زیادہ طاقتور کوئی شخص جو ہے ہمارے درمیان نہیں ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم میری پروٹیکشن کرو گے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی ہمارے ہاں جنگ بؤاس ہوئی ہے۔ جنگ بؤاس کے بارے میں بتاؤں گا ڈیٹیل میں، جنگ بؤاس ایک ٹرائبل وار تھی، اس کے تعلق سے تھوڑی ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ تو خزرج نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں بھی جنگ بؤاس ہوئی ہے، اس حالت میں لوگوں کا جمع ہونا ذرا مشکل ہے کیونکہ ابھی لوگ بہت متفرق ہیں۔ کیوں ایسا ہے وہ بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ فی الحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانے دیجیے مدینہ، ہم وہاں جاتے ہیں اور آپ کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور آپسی تعلقات کو درست کرتے ہیں اور لوگوں کو آپ کے دین پہ جمع کرتے ہیں۔ اگر لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ہماری قوم کو جمع کر لیا تو پھر آپ سے زیادہ طاقتور کوئی قوم نہیں، کوئی انسان نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے سال جو ہے حج میں ہم آپ سے ملیں گے پھر، ٹھیک ہے نا۔ اس وعدے کے ساتھ خزرج جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے اور کافی پازیٹیو یہ معاملہ رہا۔ ابھی تک جتنے بھی قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی بالکل شروع، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹی نبوی سے 6th ایئر آف نبوی سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے ملاقات شروع کر دی تھی۔ آبویسلی 10ویں اور 11ویں سال میں اور پھر 12ویں سال میں یہ ملاقاتیں بہت پروان چڑھ گئیں، لیکن یعنی پچھلے 5 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کچھ نے تھوڑی بہت قبول کیا، کچھ نے 2 3 باتیں اچھی رکھی، کچھ نے بہت مخالفت کی، زیادہ تر نے رد کیا اور بہت بدتمیزی کی، بہت آپ کے ساتھ دشمنی کی۔ تو ابھی تک جتنے قبائل سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتیں کی ان میں سب سے بہتر رسپانس اور سب سے پازیٹیو لائٹ جو ہے وہ خزرج قبیلے سے ملاقات کے بعد جو ہے ظاہر ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں تو پہلی چیز تو دعوت پہ سارے لوگوں نے قبول کر لیا اسلام، اور اس پورے اطمینان اور عہد کے ساتھ جو
کہ ہم واپس جاتے ہیں اپنے قبیلے میں اور آپ کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ بہت بڑا پازیٹیو ایک ڈیولپمنٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں۔ ان 6 لوگوں کے نام بھی ابن اسحاق وغیرہ میں منشن ہے، میں نام آپ کو ابن سعد میں بھی منشن ہے، طبقات ابن سعد وغیرہ میں نام منشن کر دے رہا ہوں، نام یاد رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ابو امامہ اسعد بن زرارہ، عوف بن الحارث بن رفاعہ، رافع بن ملک، قطبہ بن عامر بن جدید، عقبہ بن عامر بن نابی، جابر بن عبداللہ بن ریاب۔ یہ 6 حضرات تھے خزرج کے جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھی باتیں، خزرج نے اس طرح سے اسلام قبول کیا اور واپس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پازیٹیو ہوپ ملی۔ اب ہم چلتے ہیں تھوڑا پیچھے، خزرج کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن جو ہے آپ کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیے ایک سیکنڈ۔ پہلے تو چونکہ خزرج کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو ذرا آپ کے اسکرین پہ اپیئر ہو رہا ہے مدینے کی ڈیموگرافی دیکھ لیجیے، مدینے میں کس کس قسم کی پاپولیشن آباد تھی۔ مدینے میں ایک تو عرب کے ٹرائبس تھے، اوس اور خزرج، یہ دونوں مشرک ٹرائبس تھے، اس میں سے خزرج کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا، اس کی ہسٹری ابھی اور پڑھیں گے تھوڑی سی اور ایک اوس، اوس بھی جو ہے مدینے کا ایک بڑا قبیلہ تھا، خزرج سے بڑا قبیلہ تھا، اور اوس اور خزرج میں بہت زمانے سے جنگ چل رہی تھی، اور جنگ بوعاس جو ابھی میں نے جنگ کا جس کا ذکر کیا، جس کے بارے میں آگے بتاؤں گا، وہ بھی اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مدینے میں آباد تھے۔ مدینے میں جوئش ٹرائبس بھی آباد تھے، 3، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ 3 یہودی قبیلے مدینے کے اندر آباد تھے۔ کیوں تھے، کیا تھے، اس کی تفصیلات جب ہم ہجرت کر جائیں گے، ہجرت کی اسٹڈی کر لیں گے، مدینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہوگی، تو مدینے میں ان یہودیوں کی ہسٹری کیا تھی وہ انشاءاللہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آج ہم آپ کے سامنے اوس اور خزرج کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں سامنے، کیوں؟ کیونکہ اب ہمیں مدینے کی اسٹڈی تھوڑی ان ڈیپتھ کرنی ہے، ڈیٹیل میں کرنی ہے۔ ابھی تک ہم مکے کے اندر جو بھی چیزیں پڑھ رہے تھے وہ اجمالی طور پہ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اس میں بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ کافی ڈیٹیلز دی جائیں آپ کو، لیکن اب مدینے کی جب اسٹڈی کریں گے تو اور اس میں ڈیٹیلز زیادہ آئیں گی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا جائے گا دھیرے دھیرے جو ہے وہ آگے کی سیرت کی اسٹڈی۔ تو اوس اور خزرج کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ اوس اور خزرج جو ہیں مدینے کے اندر کب آباد ہوئے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 150 پونے 200 سال پہلے، 150 پونے 200 سال، ٹھیک ہے نا؟ یعنی 470 سم تھنگ کے آس پاس، 450 ٹو 470 کے آس پاس اے ڈی میں یہ 2 قبیلے جو ہے مدینے میں آ کے آباد ہوئے تھے، یثرب میں، ابھی یثرب بولیں گے فی الحال کے لیے، یثرب واز دا اولڈ نیم آف مدینہ، ٹھیک ہے نا؟ جیوش ٹرائب کی ہسٹری بعد میں پڑھیں گے، تو ابھی اوس و خزرج کے بارے میں جانتے ہیں۔ اوس و خزرج کی ہسٹری 450 سم تھنگ میں یہ مدینے کے اندر آ کے یثرب میں آ کے آباد ہوئے۔ کیوں آباد ہوئے اور کہاں سے آئے تھے یہ اصل میں یمنی قبیلہ تھا، یمن کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یمن میں 450 سم تھنگ میں ایک زبردست باڑھ آیا تھا، جس کے نتیجے میں بہت سے قبائل جو ہیں ڈوبنے کے ڈر سے، بعض قبائل ڈوب گئے اور بعض ڈوبنے کے ڈر سے جو ہے ان کی چونکہ ساری چیزیں ڈوب گئی، کھیت وغیرہ اور ساری ان کے اسٹرکچرز وغیرہ، تو وہاں سے مائگریٹ کر کے بہت سے قبیلے جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک مشہور شخص تھا وہاں، اس کا نام تھا عمرو بن عامر، عمرو بن عامر، نام بھول جائیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ اوس و خزرج کی ہسٹری ہے، لیکن اگر یاد رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ عمرو بن عامر یہ نام تھا اس کا، تو یہ بھی جو ہے اپنی اولادوں کے 3 بیٹوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ یمن سے مائگریٹ کر کے آیا عرب میں، سینٹرل عرب میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی ایک اولاد جو ہے وہ یعنی جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بچوں کی بچے بڑھنے لگے اور پاپولیشن بڑھنے لگی، تو ان میں سے ایک اولاد جو تھی نا وہ اوس، یعنی اوس قبیلہ جو ہے وہ اس میں ان میں سے ایک اولاد کی یعنی کہ پوری پروجنی کا نام تھا، اور دوسری اولاد کی پروجنی کا نام تھا خزرج، اور تیسری اولاد جو تھی نا اس کی پروجنی کا نام تھا غسان۔ غسان جو ہے وہ مدینے میں آباد نہیں ہوئے بلکہ عرب میں سعودی کا جو اوپر والا پورشن ہے جو عراق سے قریب ہے، ناٹ عراق سے جڑا ہوا بٹ عراق سے قریب اس علاقے میں ان کا جو تیسری اولاد کی پروجنی ہے وہ غسان، وہ وہاں آباد ہوئی، ان کی نسل۔ اوس و خزرج دونوں جو تھے وہ عامر بن عامر کی ہی اولاد میں سے تھے، اور انہی کی پھر جو جنریشنز چلی ہیں یثرب کے اندر، تو وہ جو ہیں وہ یہ 2 بڑے قبائل ان کے ذریعے وجود میں آئے، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آئی نا؟ ان کے آنے سے پہلے، اوس و خزرج کے آنے سے پہلے مدینے میں یثرب میں اوس و خزرج کے آنے سے پہلے جو ہے یہودی آلریڈی آباد تھے وہاں، یعنی یہ پتا چلا کہ یہ بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ جو ہیں
they were older inhabitants of Yathrib than Aus और खजरज. समझ रहे हैं बात को, इस बात को, ठीक है ना. तो यहूदी पहले से वहां आबाद थे और बहुत मजबूत थे. क्यों आबाद थे, किस वजह से? यहूदियों का अरब में तो कोई लेना देना नहीं था. यहूदी भी बहुत पहले माइग्रेट करके अरब में आए थे. क्यों आए थे उसकी तफसील हम इंशाल्लाह हिजरत के बाद पढ़ेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग वाकयात है, ठीक है. तो वहां जो है ये यहूदियों के 3 कबीले आबाद थे. औस और खजरज जब मदीने के अंदर, यसरिब के अंदर माइग्रेट करके पहुंचे, इनकी औलादें बढ़ने लगी, तो यहूदियों ने क्या किया, पावरफुल थे यहूदी उस ज़माने में, तो उन्होंने क्या किया, इनको घुसने नहीं दिया मदीने के अंदर. इनको मदीने के आसपास जो पहाड़ वगैरह के इलाके थे बस उसी तक महदूद रहने दिया. ग्रीनरी वाला जो इलाका थोड़ा बहुत था मदीने का, जहाँ वेजिटेशंस वगैरह होती थी, जहाँ फार्मिंग और जहाँ फूड वगैरह उगाए जाते थे, जहाँ ज़मीनें अच्छी थी, उन इलाकों में औस और खजरज को घुसने नहीं दिया. कई ज़माने तक ऐसा चलता रहा, 20-25 साल तक. फिर औस और खजरज ने मिल के जो है मदद मांगी गस्सान से. गस्सान जो तीसरे, अमर बिन आमिर के तीसरे बेटे की जो नस्ल से जो कबीला बना था, वो गस्सान था. उनसे मदद मांगी तो वो अपनी बड़ी फौज लेके आए और इन्होंने यहूदियों को खूब पिटाई की. और गस्सान की मदद से औस और खजरज जो है मदीने के अंदर स्टैब्लिश हो गए. तो सेंट्रल इलाका जो है मदीने का अब औस और खजरज के हाथ में आ गया. 490 समथिंग 490 समथिंग में औस और खजरज के पास के हिस्से में आ गया सेंट्रल इलाका. और यहूदियों को मदीने के एतराफ, यानी मदीने की बाउंड्रीज पे बड़े बड़े किले बना के यहूदी, यानी ये 3 बड़े कबीले जो थे, बहुत बड़े बड़े कबीले, बहुत बड़े बड़े किले बना के उसमें रहने लगे. बनु नजीर, बनु कैनुका, बनु कुरैजा. समझ रहे हैं ना बात को. तो ये सेंट्रलिटी जो यहूद की थी, वो औस और खजरज ने उसको साइड कर दिया. वो अब मदीने के एतराफ में फोर्टिफाइड किले बना के यहूदी ट्राइब्स जो है रहने लगे. बनु नजीर, बनु कैनुका, बनु कुरैजा, ठीक है. और औस और खजरज को सेंट्रलिटी हासिल हो गई मदीने के अंदर. ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अब खजरज के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने बयान करता हूँ. अभी तो मैंने एक जनरल मदीने की हिस्ट्री बयान की और मदीने में भी खास तौर पर औस और खजरज की हिस्ट्री बयान की. लेकिन अब मैं आपको चाहता हूँ कि थोड़ा सा खजरज के ताल्लुक से स्पेसिफिकली 2-3 बातें अहम बता दी जाएं. जी. तो खजरज कबीला जो था ना, और औस, इसके दरमियान 150 साल से, 150 नहीं, माफ कीजिएगा, तकरीबन 100 साल से जंगें चल रही थी. टिपिकल ट्राइबल इश्यूज पे जंगें चल रही थी. कोई ऐसा मामला नहीं था, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, लेकिन मुसलसल जो है जंगें चल रही थी औस और खजरज के दरमियान. इस जंग के नतीजे में क्या होता था कि इतनी सख्त जंग थी कि कोई कबीले का बड़ा लीडर मर जाता था तो मरने से पहले अपनी बेटे को वसीयत कर जाता था कि ये जंग कंटिन्यू रखना मेरे बाद भी. तो इसी तरह 100 साल से तक तकरीबन जो औस और खजरज के दरमियान बहुत जंग चलती रही, बहुत से लोग मरते रहे. इनकी जो एक कैटास्ट्रॉफिक जंग थी, एक यूँ कह लीजिए कि फाइनलाइजिंग जंग थी, वो उसका नाम था जंग बुआस. जंग बुआस. तो जंग बुआस में क्या हुआ कि औस और खजरज के तमाम बड़े लीडर्स जो है मारे गए इत्तेफाकन. अल्लाह ताला की मर्जी थी. इस जंग में क्या हुआ कि जितने स्टेक होल्डर्स थे जंग के, वो सारे के सारे जो है मारे गए. अच्छा, इसमें इससे पहले कि हम ये इस जंग बुआस के बारे में पढ़ें, एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब औस और खजरज को सेंट्रलिटी हासिल हो गई मदीने के अंदर और उन्होंने बनु नज़ीर, बनु कैनुका और बनु कुरैजा को अलग कर दिया, यानी साइड में कर दिया, मदीना में साइड लाइन कर दिया, तो अब ये यहूदी कबीले जो हैं, इन्होंने क्या किया कि अब इनको ये बात समझ में आ गई कि ये अपने बलबूते पे मदीने में नहीं रह सकते. तो बनु कैनुका ने क्या किया, सबसे पहले खजरज के साथ अलायंस बना लिया. बनु कैनुका ने खजरज के साथ अलायंस बना लिया, क्योंकि अब वो जान रहे थे कि औस और खजरज में जब जंगें स्टार्ट हो गई उसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ. तो इनिशियल डेज ऑफ वॉर बिटवीन औस एंड खजरज, बनु कैनुका ने क्या किया, खजरज के साथ अलायंस बना लिया. ये थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप जहन में रखें. ये बनु कैनुका है, आपके सामने स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है. इसने खजरज के साथ अलायंस बनाया, ये याद रखेंगे इस बात को, ठीक है. जब ऐसा हुआ कि बनु कैनुका ने खजरज के साथ अलायंस बना लिया, तो बनु नजीर और बनु कुरैजा, बाकी दो जो यहूदियों के कबीले, उन्होंने औस के साथ, ये जो दूसरा कबीला था मदीने के अंदर, उसके साथ अलायंस बना लिया. समझ रहे हैं ना बात को. यानी यहूदियों के 3 कबीले ने में से एक बनु कैनुका, उन्होंने खजरज के साथ अलायंस बनाया. बाकी 2 कबीले बनु नजीर, बनु कुरैजा ने औस के साथ अलायंस बना लिया. एक और इन्फॉर्मेशन साइड, आप जानते हैं औस ज्यादा मजबूत थे खजरज से, ये बात भी क्लियर होगी. बनु नजीर, बनु कुरैजा ज्यादा पॉपुलेटेड यहूदी ट्राइब्स थे, ज्यादा मजबूत थे इन कंपैरिजन टू बनु कैनुका. ये बात भी क्लियर हो गई, समझ में आ गई ना बातें सारी. अब आगे चलते हैं.
تو جب یہ الائنس وغیرہ بن گیا تو اب یہودی قبیلے جو تھے نا وہ آپس میں پلاننگ کر کے اوس و خزرج کو لڑواتے رہتے تھے، کیونکہ اگر اوس و خزرج یونائٹ ہو جائیں گے تو پھر یہودیوں کی حالت اور خراب ہو جائے گی. تو وہ اوس و خزرج کو لڑواتے رہتے تھے تاکہ یہودیوں کو جو ہے وہ ملٹری پروفٹ ملتا رہے. وہ لون دیتے تھے اوس و خزرج کو لڑنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے، اور پھر اس کو جو ہے انٹرسٹ سے حاصل کرتے تھے. تو اس طریقے سے، اور انٹرسٹ اگر کوئی نہیں دے پاتا تھا اوس و خزرج کا لیڈر تو اس کی پراپرٹی ضبط کر لیتے تھے. یہ میکینزم اس طرح انہوں نے جال بچھایا یہودیوں نے کہ اوس و خزرج کے قبیلے جو ہیں وہ سودی نظام میں اس طرح جکڑ جائیں، اس طرح پھنس جائیں کہ مجبوری میں ان کو جنگ کرتے رہنا پڑے، اور جنگ سے رکنا اگر چاہیں تو پھر ان کی پراپرٹی سلب ہو جائے، کیونکہ وہ آلریڈی بہت قرضدار ہو گئے تھے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ اوس و خزرج میں یہودی جو ہے جنگ کی آگ بھڑکاتے رہتے تھے اور آپس میں لڑواتے رہتے تھے. بہرحال یہ ایک جنگ ہوئی، جنگ بؤاس، جس میں بہت کیٹاسٹرافک جنگ تھی، اور جس میں ان کے تمام بڑے لیڈرز، جو اوس کے بڑے بڑے جتنے لیڈرز تھے قبیلے کے سارے مارے گئے. خزرج کے جتنے بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ سارے کے سارے مارے گئے. ٹھیک ہے نا. یہ جنگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 4 سال پہلے ہوئی تھی. اور جو یہ ابھی واقعہ چل رہا ہے نا، ابھی جو میں خزرج کے قبول اسلام کے واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس سے 2 سال پہلے کا. ٹھیک ہے نا. تو جنگ بؤاس کے بعد کیا ہوا کہ جنگ جو ہے تھوڑی سی رک گئی اوس و خزرج کے درمیان، کیونکہ کوئی ان کا لیڈر نہیں بچا. لیڈرشپ کے بغیر بیٹل نہیں ہو سکتی، وہ تو بالکل یوں کہہ لیجیے کہ بھگدڑ ہو جائے گی، رائٹ ہو جائے گا، جنگ نہیں ہو سکتی. تو لیڈرشپ انتہائی ضروری ہے پراپر جنگ کے لیے. تو سارے بڑے لیڈرز مر چکے تھے، تو نوجوان نسل زیادہ بچی تھی اوس کے اندر بھی، خزرج کے اندر بھی. اس کے وجہ سے کیا ہوا نا کہ اب ان لوگوں نے، ان کا چونکہ جو نوجوان نسل بچی تھی انہوں نے سالوں سال سے جنگیں دیکھی تھی، خون خرابہ دیکھا تھا، تو اب ان کا جنگ سے جو ہے دل اوب گیا تھا. اب یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو. تو یہ کسی نئی چیز کی تلاش میں تھے، کسی نئے لیڈر کی تلاش میں تھے، کسی نئی نظام کی تلاش میں تھے، کسی نئی سسٹم کی تلاش میں تھے، جس کے ذریعے سے جو ہے ان کا اولڈ اسٹرکچر تبدیل ہو جائے. جی. جس کے ذریعے سے ان کا اولڈ اسٹرکچر تبدیل ہو جائے اور ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ پیس وغیرہ ان کے ہاں بحال ہو سکے. تو جنگ بؤاس کے تعلق سے، جنگ بؤاس بھی یوں کہہ لیجیے کہ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے انعام تھا، کیونکہ اگر جنگ بؤاس نہیں ہوتی تو اوس و خزرج اپنے جنگوں میں انوالو رہتے، بڑے بڑے لیڈرز زندہ رہتے، اور وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے. لیکن جنگ بؤاس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدینے کے اندر پاور ویکیوم ایسا کریٹ کر دیا کہ اب اہل مدینہ چاہتے تھے کوئی ایکسٹرنل آدمی آ کے ان کے اوپر رول کرے. دے وانٹیڈ کہ ان کے اوپر کوئی ایکسٹرنل، کوئی بہت اچھی پرسنالٹی والا آدمی آئے اور ان کے اوپر رول کرے، تاکہ جو ہے کوئی انٹرنل آدمی ہمارے درمیان سے نہ لیڈر بنے، تاکہ کانفلکٹ کو پھر ہوا نہ لگے. ٹھیک ہے نا. چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جنگ بعاث جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ تھی، یعنی انڈائریکٹلی ایک تحفہ تھی. بیکاز بعاث کے دن جو ہے جنگ کے بعد قبائل جو ہیں وہ تتر بتر ہو گئے، اور ان کے تمام بڑے لیڈرز جو ہیں وہ ختم ہو گئے. لہٰذا ایک پاور ویکیوم کریٹ ہوا. اب اہل مدینہ اس بات کے منتظر تھے کہ کوئی نیا لیڈر ان کے اوپر آ کے رول کرے. ٹھیک ہے نا. تو ایک ہی سینئر آدمی اب مدینے میں بچا تھا، باقی سارے سینئر لیڈر مارے گئے تھے، اور وہ اوس کا لیڈر تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کو مشہور نام اس کا عبداللہ ابن ابی. جو لوگ تھوڑی جانتے ہیں سیرت، جانتے ہیں کہ آگے چل کے یہ بہت بڑا منافق بنے گا. رئیس المنافقین اس کو کہا جاتا تھا، لیڈر آف دا منافقین. تو یہ ایک سینئر لیڈر تھا. تو مدینے والے سوچ رہے تھے کہ اگر کوئی ایکسٹرنل آدمی نہیں آتا ہے ہمارے درمیان، کوئی باہر سے بہترین کرزمیٹک لیڈر نہیں آتا، تو ہم عبداللہ ابن ابی کو ہی اپنا لیڈر بنا لیں گے، کیونکہ ایک ہی سینئر آدمی اب بچا تھا ان کے لیڈرز میں سے. تو اس کے بارے میں آگے فیوچر میں بھی سٹوریز آئیں گی. تو یہ مدینے کے حالت تھے، یہ اوس و خزرج کی حالت تھے، جس سچویشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی. اور یہ جنگ بعاث کے اثرات تھے جو مدینے کے اندر آپ یعنی دیکھے جا سکتے تھے. تو انشاءاللہ یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اگلا جو لیکچر ہوگا ہمارا، وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینے کے اندر جو اسلام کے اثرات تھے وہ کیا کیا تھے. ٹھیک ہے نا. تو ان اثرات کو دیکھنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اگلے سال جب وہ خزرج قبیلے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. بیعت ہوتی ہے تو کیسی بیعت ہوتی ہے، بیعت میں کن باتوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلیجینس، اوتھ آف ایلیجینس لیا. اس طرح سے اور بھی مزید تفصیلات جو ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آ جائیں گی. تو انشاءاللہ یہیں پہ میں آج کی بات کو اپنے ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں آج کہی گئیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے دلوں کے اندر مضبوط فرمائے،
جو خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر اور آپ کی تعظیم کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور آپ کی اتباع کاملہ کرنے کی جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ یہیں پہ میں رکتا ہوں اور آپ کے سوال جواب ایک ایک کر کے لے لوں گا انشاءاللہ۔